الحمد لله الذي شرفنا للعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور. وقال علي رضي الله تعالى عنه: رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال، فإن المال يبنى عن قريب وإن للعلم باق لا يزال. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہیں ہم. عزت مآب علماء اکرام اور میرے ہم سبق ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، میں مکتب عائشہ کا ایک طالب علم آج کے اس پروقار محفل میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامہ پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے دینی مدارس اور مکاتب کی ضرورت، اہمیت اور کردار. معزز سامعین، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبرائیل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی. سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ ایک پرکشش عمارت کا نام ہے. اسی لیے وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کے عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں، مخالفت کرتا ہوں. سامعین محترم، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین و مقید کمروں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادے سے چبودرے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس دیوبند میں واقع اس انار کے درخت کے شائع کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق و آداب سکھائے جاتے ہیں، جہاں اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ سہ پارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ سہ پارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں. کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں. اس خاک فقیری کی آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. سامعین محترم، دور حاضر میں دینی مدارس اور مکاتب کا کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس اور مکاتب کا کیا کردار ہے. تو میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں، سنیے ذرا غور سے سنیے. اگر آج یہ دینی مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو حقوق زوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو قوم اسمبلی میں ناموں سے رسالت اور ناموں سے صحابہ کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہ ہوتا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ چشمے فلک بھی پرکھ چکی ہیں ہمیں نگاہ کار سے، کہ چشمے فلک بھی پرکھ چکی ہیں ہمیں نگاہ کار سے. پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا اثر اغیار سے، ہو چشم و نگاہ کے فرد انا کے سر پہ نظر، سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے کردار سے.
سامعین محترم، مفکر اسلام، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، جن کے زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کالج یونیورسٹی میں گزرا، ان کی پورندانہ نگاہ کتنی دور اندیش اور حقیقت شناس تھی۔ وہ فرماتے تھے ان مدارس اور مکاتب کو اسی حالت پر رہنے دو، ان غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس اور مکاتب میں پڑھنے دو۔ اگر آج یہ علماء اور مدارس اور مکاتب نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا آیا ہوں۔ اگر آج یہ بر صغیر کے مسلمان دینی مدارس اور مکاتب کی طاقت سے محروم ہوں گے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں ہوا۔ آج وہاں گرناطہ اور قرطبہ اور الحمرات کے کھنڈرات کے سوا اسلام کی تہذیب کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ تو کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اخلاق بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔